السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ باب فضل ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا عبد العزیز بن عبد الله قال حدثنا سلیمان عن يحيى بن سعيد النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نخیر بین الناس فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن اخی وصاحبی۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، ہمارا یہ ہفتہ واری پروگرام درس بخاری جاری و ساری ہے۔ آپ تسلسل کے ساتھ بخاری شریف کی احادیث شریفہ سماعت کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم بخاری شریف اور دیگر صحاح ستہ کے احادیث شریفہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو سماعت کریں گے۔ چونکہ آج 22 جمادی الثانی ہے، آج آپ کی وفات کا دن ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن آج ہی ہے، اور آپ کے بڑے احسانات امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اندر جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہو، اور قرآن کریم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر موجود ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یعنی تنہا ان کا ذکر ہے۔ ثانی اثنین میں جس وقت غار میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، مگر اب یہاں بالکل واضح انداز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیں، بنیادی بات، جب ہم اپنے اسلاف کی باتیں سنتے ہیں تو ہمارے ایمان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پختگی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے،
اور اس کی وجہ سے ہم مضبوط سے مضبوط ہوتے ہیں، ایمان پر مضبوط سے مضبوط ہوتے ہیں، پھر ہمیں کوئی اپنے ایمان سے نہ کوئی نکال سکتا ہے، نہ ہی وہاں سے کوئی ہمارے ارادے و عزم کے اندر کمی پیدا کر سکتا ہے۔ یاد رکھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، جب آپ پر وحی نازل ہوئی، پیر کا دن تھا، تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، مرد جوانوں میں کے اندر۔ عورتوں میں سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب ذرا غور کریں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب آپ ایمان لائے، تو کیا فرمایا؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت عنده كبوة ونظر وتردد الا ما كان من ابی بکر رضی اللہ عنہ ما اعلم عنہ حين ذکرته له۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب جس صحابی کے سامنے ایمان و اسلام پیش کیا، دعوت دی اسلام کی طرف بلایا، تو وہ تردد میں، غور و فکر میں رہے، پھر ایمان لائے کچھ، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تو نہ انہوں نے کوئی تردد کیا، نہ غور و فکر کیا، فوراً میرے کہتے ہی ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نوجوانوں کے اندر۔ اسی لیے قرآن کریم میں بیان کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی ثنا بیان کرتے ہوئے، ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون، سبقت کرنے والے انصار و مہاجرین میں سے یہ ہیں۔ تو اب یہاں ذرا غور طلب بات ہے، ایک آدمی اپنے مذہب پر مضبوط ہو، اپنے مذہب پر مضبوط ہو، اور اچانک اسے کہا جائے کہ تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ، تو غور و فکر کرے گا، وہ غور و فکر کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی انتخاب کر لیا تھا، کیونکہ غار حرا کے ساتھی تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ وہاں انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کوئی معجزہ ہے، آپ اللہ کے رسول ہے، کوئی معجزہ انہوں نے طلب نہیں کیا۔ آپ پچھلی امت کو اگر دیکھیں گے، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ہر کوئی اپنے نبی سے معجزات طلب کرتے رہے۔ آپ نبی ہیں تو کیا دلیل ہے؟ رسول ہے تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا رب کے طرف سے کوئی پیغام ہے آپ کے پاس؟ یہ سوال کرتے رہے، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی سوال نہیں کیا، نہ انہوں نے پوچھا کوئی اس پر معجزہ بتائیے، اپنے رسالت پر، اپنی نبوت پر کوئی سوال نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبوں نے، تقریباً لوگوں نے یہ سوال کرتے رہے، مگر ابو بکر کے پاس میں جب ایمان پیش کیا تو وہ تردد نہیں کیے، تفکر نہیں کیے، غور و فکر نہیں کیا، بس وہ کہتے ہی ایمان لے آئے، اسلام قبول کیا۔ اور سب سے پہلے رسول پاک علیہ السلام کی حفاظت میں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آپ زخمی ہوئے، یہاں تک کہ مشرکین آپ مر گئے سمجھ کر آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا، مشرکین نے مر گئے سمجھ کر چھوڑ دیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے، اس طرح یہ سمجھ کر ان کو چھوڑ دیا۔ جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی، کہا دین کی طرف آؤ، تو مشرکین نے کیا کیا جانتے ہو؟ مشرکین نے آپ پر حملہ کیا۔ تو حملہ کرتے وقت اکیلے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہا ہیں، اکیلے گئے، ان کے درمیان گئے،
درمیان جا کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگ گئے. پورے مشرکین دشمن یک طرف اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے نبی کو بچانے کے لیے ایک طرف ہیں. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آپ لگے ہوئے ہیں. آپ ذرا بتاؤ کون سی ایسی آیت کریمہ اس زمانے میں نہ اتری تھی کہ اپنے نبی کے لیے جان قربان کر دی جائے, اپنے رسول کے لیے اتنی جان قربان کی جائے. یہ تو آداب, ایمان کے احکام, ایمان کی فضیلت بعد میں اترتے گئی آیات کریمہ, مگر یہ اس زمانے کی بات ہے, اس دور کی بات ہے جس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بالکل کم تھی, قلیل جماعت تھی, صحابہ کم تھے. ایسے وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپے ہوئے سارے کے سارے مشرکین. تو ایسے سمے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود کھڑے ہو کر دفاع کیا. وہاں مارا جا رہا تھا, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ستایا جا رہا تھا, دیگر غلاموں کو ستایا گیا. یہ اپنی نوعیت کی باتیں ہیں, مگر یہاں دفاع میں اٹھ کر کھڑے ہو کر آنا اور اپنی جان قربان کرنا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جو ہے زخمی ہونے والے یہ شخص ہیں. تو یہاں تک کہ آپ کو جب مارا گیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے تو آپ کے خاندان والے اپنے مکان کو لے گئے. لے جانے کے بعد لے تو گئے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دربار میں چلے گئے, اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے. اب ہوا کیا جانتے ہو؟ جب ہوش آیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا, اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا, اپنے بھوک کا اظہار نہیں کیا, اپنے زخموں کا اظہار نہیں کیا, اپنے پریشانی کا اظہار نہیں کیا. کس بات کا اظہار کیا جانتے ہو؟ سب سے پہلے اگر اظہار کیا ہے تو وہ پہلا لفظ تھا, میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, ذرا بتاؤ تو صحیح. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, سوال یہ ہو رہا ہے. کہا جاتا پانی پی لو, والدہ کہتی ہے کھانا کھا لو, والدہ کہتی ہیں زخمی ہیں زخم کا علاج کر لو, والدہ کہتی ہیں تھوڑی دیر رک جاؤ, تھوڑا آرام کر لو, تھوڑی راحت لے لو. آپ نے کہا کہ نہیں, یہ راحت کا سمے نہیں ہے, یہ راحت کا ٹائم نہیں ہے, یہ زخموں کا علاج کرنے کا وقت نہیں ہے. چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو کیا ہوا جانتے ہو؟ حالانکہ قاصد بھیجایا گیا آقا کے بارے میں حالات معلوم کرنے کے لیے, وہ قاصد آ کر کہتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں, تو تب بھی دل مطمئن نہیں ہوا, تب بھی سکون نہیں ملا, تب بھی چین نہیں ملا. لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ دو لوگوں کو سہارا دیتے ہوئے باہر نکلتے ہیں, نکل کر کہتے ہیں چہرے مصطفیٰ دیکھنے کے بعد مجھے سکون ملے گا. چہرے مصطفیٰ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا, آقا کو دیکھا, آقا نے حضرت ابوبکر کو دیکھا, ابوبکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آنکھوں سے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. یہ کیسا عشق تھا, یہ کیسی محبت تھی. جب گلے لگا لیا, گلے لگانے کے بعد اب سکون ملا. اب جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مکان لوٹتے ہیں. سب سے پہلے اگر کوئی مال خرچ کیا ہے اسلام کے خاطر, اس دین کے خاطر, وہ خرچ کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. 6 سے 7 غلاموں کو آپ نے کیا کیا, جن غلاموں کو سختی سے مشرکین پیش آیا کرتے تھے, انہیں تکلیف دیتے تھے, انہیں ستایا کرتے تھے, انہیں سرے راہ مارتے تھے تاکہ کوئی اسلام قبول نہ کرے. دہشت پیدا کی جاتی تھی. آج بھی ہندوستان کے اندر یہ دہشت پیدا کی جا رہی ہے تاکہ کوئی اور اسلام میں داخل نہ ہو, بلکہ جن کا ایمان کمزور ہو وہ پلٹ کر آ جائے. جو کمزور ہے ان پر حملہ ہوتا ہے. اس زمانے میں بھی یہی ہوا جانتے ہو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ, حضرت صہیب رضی اللہ عنہ, دیگر جتنے بھی صحابہ تھے جو کمزور تھے, سرے بازار ان پر پتھر برسائے جاتے تھے, ان کے گلوں میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا, ان کو جو ہے
تکلیف دی جاتی تھی، کیوں؟ تاکہ کوئی اسلام میں داخل نہ ہو، جو اسلام لائے وہ اسلام سے پھر جائے۔ یہ وہ کام اس زمانے میں ہوا، تو آج بھی یہی کام چل رہا ہے۔ کوئی ٹرین میں کسی پر حملہ کرتا ہے، کوئی بس میں کہیں پر حملہ کرتا ہے، کوئی بھیڑ میں حملہ کرتا ہے، کوئی کہیں حملہ کرتا ہے۔ اس طرح کی سازشیں اس زمانے میں بھی اور آج بھی ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے پیسہ خرچہ کرنے والے، سب سے پہلے، اور سب سے پہلے حضور کی حفاظت میں اٹھ کر کھڑے ہونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جانتے ہو۔ سب سے پہلے اسلام نوجوانوں میں ایمان لانے والے مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ غلاموں میں سیدنا بلال، عورتوں میں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، بچوں کے اندر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور یہ جو ہم آج قرآن کریم جس کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم جو سینے میں ہمارے بچوں کے محفوظ ہے، حفاظ کے سینے میں محفوظ ہے، یہ قرآن اس زمانے میں کیا اکٹھا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ایک جمع تھا، ایک صحیفے میں موجود تھا؟ نہیں تھا۔ سب سے پہلا کارنامہ جو انجام دیا گیا، سب سے پہلا کارنامہ قرآن کو یکجا جمع کرنے کا کارنامہ انجام دیا گیا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ ان کی شان میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب ستایا جا رہا تھا، بہت صحابہ کو تکلیف دی گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو حکم دو کہ یہاں چھوڑ دو، مکہ چھوڑ دو اور مدینہ کے لیے ہجرت کر کے نکل جاؤ۔ آقا نے فرمایا ہجرت کرتے رہو، ہجرت کرتے رہو، چلے جاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہجرت کر لوں، میں بھی ہجرت کر لوں؟ تو آقا نے فرمایا رک جاؤ۔ سارے صحابہ جا رہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جا رہے، جتنے صحابہ تھے سب کو روانہ کرتے رہے، تم جاؤ، تم جاؤ، تم جاؤ، تم جاؤ، سب جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں، تو آقا نے فرمایا رکے رہو، رکے رہو۔ بخاری شریف میں، اسی بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر نہیں آتے۔ کیا شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ذرا اندازہ کرو، شہنشاہوں کے شہنشاہ، نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ کیسی محبت ہے، کیسا تعلق ہے، کیسا لگاؤ ہے۔ ہر دن آیا کرتے تھے، ہر دن آیا کرتے تھے، مگر ایک دن ایسا آ گئے جو روز کے سمے پر آتے تھے، وہ وقت نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، اور دوپہر کے سمے میں انہوں نے کہا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں کوئی ہے تو انہیں باہر کر دو، انہیں باہر کر دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹیاں ہیں اور کوئی باہر والا کوئی اندر نہیں ہے یا رسول اللہ، میں اور میری بیٹیاں ہیں، حضرت اسماء ہیں، حضرت عائشہ ہیں، یہ دونوں ہیں یا رسول اللہ۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہجرت کرے، ہجرت کرے، مجھے جانا ہے۔ تو اور آپ نے فرمایا تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہے، تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حکم آپ کا ہے یا رب کا حکم ہے آپ کے ساتھ چلنے کا؟ ذرا غور کرو، آپ کے ساتھ ایک نبی کے ساتھ چلنے کا آپ کا حکم ہے یا رب کا حکم ہے؟ آپ کا حکم ہے تو بھی چلتا ہوں، رب کا حکم ہے تو بھی چلتا ہوں۔ ذرا رب بھی تو راضی ہے، یہ بھی آپ کے زبان سے پوچھنا چاہتا ہوں، رب بھی راضی ہے یا نہیں، یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ تمہارے رب کا حکم ہے۔ عرض کیا نام لیا؟ ہاں نام لیا تو چلو، پھر میں آپ ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوں۔ ساتھ تو پہلے بھی چلنے والا تھا، مگر چاہتا یہ ہوں کہ میرا رب کیا کہتا ہے۔ آنکھوں سے خوشی سے آنسو بہنے لگ گئے، اس گناہ گار کو رب نے مجھے یاد کیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے ہی تیاری کر لی تھی، 2 سواریاں میں نے لی تھی یا رسول اللہ، آپ کے لیے ایک، میرے لیے ایک یا رسول اللہ، یہ تحفتاً پیش ہے یا رسول اللہ۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رقم رکھ لو۔ اب ہجرت کا سمے ہے، ہجرت کا ٹائم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں اس وقت جانتے ہو توشہ تیار کر دیا گیا۔ توشہ تیار کیا، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہے، بڑی صاحبزادی، انہوں نے توشہ تیار کر دیا۔ توشہ تیار کرنے کے بعد توشہ دان نہیں ہے وہاں پہ، ذرا غور کرو، توشہ دان نہیں تھا، توشہ دان کو باندھنے کے لیے کوئی ڈوری یا کوئی کپڑا نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا جو ہے اوڑھنی تھی نکالا اور نتاقہ جس کو کہتے ہیں، نتاق کہتے ہیں، وہ نکال کر 2 ٹکڑے کر دی اور توشہ تیار کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے توشہ تیار کیا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان تشریف لائے، مکان تشریف لا کر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا دیکھو اہلی، میں جا رہا ہوں تنہا، اب تم اکیلے ہو، کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، ان مشرکین کافرین کے کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، اگر میں یوں ہی نکل کر چلا گیا تو یہ مجھے بدنام کریں گے۔ امین کا یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ امانت لے کر جائے، امین کا یہ حق ہوتا ہے کہ سب سے پہلے امانتیں لوٹا دی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو لیٹنے کے لیے کہا۔ رات کے سمے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ہجرت کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں سواریوں پر۔ اب وہاں سے نکلے، اب نکلنا تھا کہ مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آقا چلے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے، پیچھا کرتے ہوئے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے ہیں۔ چاہے یہ اسلام کو ختم کرنا، جس اسلام پر آج ہم باقی ہیں، یہ نماز پڑھنے کا شرف ہمیں مل رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا شرف ہمیں مل رہا ہے، اتنی پیاری پیاری نعمتیں ہمیں جو مل رہی ہیں، روزے کی شکل میں ہے، نماز کی شکل میں ہے، حج کی شکل میں ہے، زکوٰۃ کی شکل میں ہے، رب کی قربت کی شکل میں ہے، رسول کے رسالت پر ایمان لانے کی شکل میں ہمیں جو یہ نعمتیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں، وہ نعمتوں کو مشرکین ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عزم کر لیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید تو یہاں سے دین ہی ختم، مذہب ختم، دین کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تو سن لو، پیچھا کرتے ہوئے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے نکلے ہیں۔ ایسے سمے میں آپ نے کوئی معجزہ وغیرہ نہیں بتایا۔ آپ جانتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کرامتوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا تھا، یا جادوگری جس کو کرامتیں نہیں، جس کو جادوگر جمع ہوئے تھے، رسیاں ڈال دی، سانپ بن گئے، رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن گئے۔ کیا کیا؟ اپنا عصا ڈال دیا تھا، کچھ نہیں، وہاں سے نکلے، رب پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلے ہوئے ہیں۔ مکہ کا سب سے اونچا پہاڑ غار ثور، غار حرا کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے، غار ثور کو شرف ملتا رہا۔ ممکن ہے کہ جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تو اس کے مقابل میں غار ثور بھی ہے، وہ بھی تو آرزو کرتا ہوگا، وہ بھی تمنا کرتا ہوگا، مولا اے اللہ، یہ شرف نبی کے قدموں کا جو شرف غار حرا کو ملا ہے، مجھے بھی کبھی مل جائے۔ ذرا غور کرو آپ،
مجھے بھی مل جائے. وہ تمنا کرتا ہوگا, تمنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوگا, غار ثور دعا کرتا ہوگا. یہاں تو غار حرا میں جا کر آپ عبادت کیا کرتے تھے, جہاں وہی نازل ہوئی, ادھر غار ثور بھی تمنا کرتا ہے, ادھر دعائیں مانگتا ہے. رب کہتا ہے کہ تجھے بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں گے, تیری دعا مقبول ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار ثور میں چڑھتے ہیں, جسے غار نور کہتے ہیں, غار نور کہتے ہیں. غار نور نے اپنے دامن میں لے لیا. جب پیچھا کرتے ہوئے مشرکین آئے, دیکھا کہ اب یہاں حد ختم, اس کے آگے تو کوئی انسان جا نہیں سکتا. دیکھتے رہے گئے تو کہاں, دیکھتے رہے گئے تو کہاں. بخاری شریف میں آتا ہے, صحاح ستہ کے احادیث شریفہ میں آتا ہے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اتنے قریب آ گئے یا رسول اللہ, یہ مشرکین, یہ دشمن اتنے قریب آ گئے, اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لیں گے یا رسول اللہ. اگر خود کے پیروں پر نگاہ پڑ جائے تو ہمیں دیکھ لیں گے. یہ گفتگو چل ہی رہی ہے, یہ گفتگو چل ہی رہی ہے. آئے, ہر جہت دیکھ رہے ہیں, آگے دیکھ رہے ہیں, پیچھے دیکھ رہے ہیں, دائیں دیکھ رہے ہیں, بائیں دیکھ رہے ہیں, ہر سمت دیکھ رہے ہیں, مگر اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ جہاں غار میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر ہے تو یہ دیکھ نہیں پاتے ہیں. وہ اللہ کی یاد میں ہے, وہ اللہ کی یاد میں ہے, وہ اللہ کی یاد میں, ایسے اللہ کی یاد میں ہے کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, ثانی اثنین, دونوں میں کہ دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں ہے, غار کے اندر ہے, غار کے اندر ہے. تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے کے یا رسول اللہ ڈر ہو رہا ہے, مجھے ڈر ہو رہا ہے یا رسول اللہ, مجھے خوف ہو رہا ہے یا رسول اللہ. کس بات کا خوف تھا؟ اپنی جان کی فکر نہیں تھی, اپنی جان کی فکر نہیں تھی. اپنی جان کی اگر فکر ہوتی تو غار کے اندر پہلے نہ جاتے, اسے صاف نہ کرتے, اپنے جسم سے کپڑے پھاڑ دیے, پھاڑ دے کر سارے سوراخوں کو بند کر دیا. بند کرنے کے بعد ایک جب سوراخ خالی تھا, ایک سوراخ خالی تھا, کپڑا نہ تھا, تو وہاں پر اپنا پیر رکھ دیا, آقا کو بلایا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اندر تشریف لے جائے. غار کے سارے سوراخیں بند ہو چکے ہیں, وہاں بھی کوئی دیدار مصطفیٰ کے لیے بے چین ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے, اندر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لانے کے بعد آپ نے کیا کیا جانتے ہو؟ اپنا سر مبارک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر میں مبارک پر رکھا, آپ کے مانڈی پر رکھا, اور رکھنے کے بعد لیٹ گئے. پہاڑ چڑھے تھے, لیٹ گئے. لیٹنا تھا کہ وہاں پر کوئی دیدار کے لیے بھی اللہ کی مخلوق, ہر طرف مخلوق نبی کے دیدار میں, نبی کے دیدار میں متمنی رہتی ہے, وہاں بھی کوئی دیدار میں متمنی تھا. راستہ بند تھا, راستہ بند تھا, راستے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر کو ڈستا گیا, اندر ایک سانپ تھا, آپ نے پیر کو حرکت نہیں دی, حرکت نہیں دی. آدمی کو اگر چھوٹی سی چیز کاٹ دے جائے تو بے چین ہوتی ہے, بے چین ہوتا ہے آدمی. مچھر کاٹ دے تو بے چین, تھوڑا سا مار لگ جائے تو بے چین. یہاں تو زہریلا سانپ ڈستا جا رہا ہے, پیر کو حرکت اس لیے نہیں دیتے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند میں خلل واقع ہو جائے گا, آپ کے راحت, آپ کے سکون, آپ کے چین میں خلل واقع ہو جائے گا, اس لیے پیر کو حرکت نہیں دیتے. جان کی اپنی فکر نہیں ہے, جان کی فکر نہیں ہے. جب تکلیف بڑھ گئی, تکلیف بڑھ گئی, آقا نے بھی احساس محسوس کر لیا, آقا نے بھی محسوس کر لیا, محسوس کرنا تھا. تو آقا نے پوچھا, اے ابو بکر ہوا کیا؟ یا رسول اللہ کوئی چیز ڈس رہی ہے, کوئی چیز ڈس رہی ہے.
ذرا اندازہ کر لیں، انہیں اپنی فکر نہیں تھی اس غار کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی فکر نہیں تھی، فکر تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں میں سے دوسرے ایک آپ کے ساتھی ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا جانتے ہو؟ گھبرانے لگے، ڈرنے لگے، گھبرانے لگے، ڈرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ یہ گفتگو سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ یہ گفتگو سن رہا ہے۔ کون سی گفتگو سن رہا ہے جانتے ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ دیکھیے یا رسول اللہ، یہ اگر اپنے قدموں کو دیکھ لیے، اپنے پیروں کو دیکھ لیے تو ہمیں دیکھ لیں گے یا رسول اللہ۔ یہ انہیں بولتے ہیں۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً یہ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے اے جبرائیل، بڑی پیاری گفتگو ہے دونوں کی۔ یہ آقا تسلی دے رہے ہیں، ایک ہے کہ غلام اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، غلام ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار، اور یہ ہے کہ انہیں تسلی دے رہے ہیں اے جبرائیل تم بھی جاؤ، میرا کلام ان پر اتار دو میرے حبیب پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خاطر ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم دونوں نہیں، تیسرا ہمارا خدا ہے، ہمارا خدا ہے۔ تو کیا مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اتنا بلند مقام، کیسے بلند مقام ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب دونوں غار میں ہیں، بعض روایات کے مطابق 3 دن رہے علی الاختلاف، کہیں جانا ہے، نہ کھانا ہے، نہ کمانا ہے، نہ عبادت کرنا ہے، عبادت تو وہیں ہوگی۔ وہاں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوتے کیسے تھے؟ کہاں سے سوئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوں۔ کیا کر رہے ہوگے ذرا اندازہ کر لو، کیا کر رہے ہوگے؟ کر رہے کچھ نہیں، چہرے مصطفیٰ کو تک رہے تھے، حضور کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے چلے جا رہے تھے، اسی میں ان کی عبادت رہی، اسی میں ان کی عبادت رہی۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کس سے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا میں نے جتنی عبادتیں کی ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، صدقات ادا کیے ہیں، سب لے لو۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، وہ لمحات کی عبادت مجھے دے دو، بس مجھے لیے کافی ہے، مجھے میرے لیے کافی ہے۔ وہ جانتے تھے سیدنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کیا ہے، آقا کی معیت کیا ہے، آقا کی سنگت کیا ہے، آقا کی صحبت کیا ہے، آقا کا دیدار کیا ہے، آقا کے چہرے کا دیدار کیا ہے، آقا کا چہرے کا دیدار معراج ہے۔ صرف میرے نبی کو ایمان کی حالت میں کسی نے دیکھ لیا، حضور کو دیکھ لیا، تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساری حیات اگر وہ عبادت کرتے رہے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ دیدار مصطفیٰ وہ صحابی نے کیا ہے۔ وہ صحابی نے حضور کو دیکھا ایمان کی حالت میں، تو کوئی خطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، خواجہ ہو، ولی ہو، اوتاد ہو، ساری زندگی عبادت کیا ہو، وہ صحابی کے ادنا مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ انہیں مقام حضور کے چہرے کا دیدار کا جو انہیں ملا ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ اس میں سے خاص کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملا، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت میں ساتھ رہے، اور سب سے پہلے خلیفہ، سب سے پہلے اسلام کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے سمے میں جانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے جب تشریف لے گئے تو صحابہ کی حالت ایسی ہو گئی، انتشاری کیفیت،
صحابہ بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور ابھی اتنے جلدی تشریف نہیں لے جائیں گے. جب حضور کا انتقال ہو گیا تو عجیب سی کیفیت ہو گئی, سب پر سکتہ طاری ہو گیا, کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آنے لگا, ہوش اڑ گئے, قدم ڈگمگانے لگ گئے, ہمتیں پست ہو گئی. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیسے ہوگا, اب کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے چلے گئے, ہر طرف غم چھایا ہوا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے, ادھر وصال ہوا, اوالی مدینہ میں تھے, وہاں سے دوڑے دوڑے آئے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول اس دنیا فانی سے چلے گئے, بھاگے بھاگے آئے, اندر حجرے مبارک میں داخل ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حجرے مبارک میں داخل ہوئے کہ کپڑا جب ڈالا ہوا ہے, کپڑا ڈالا ہوا ہے تو کپڑا ہٹا دیا, بوسہ لے لیا, بوسہ لینے کے بعد اسی طرح کھڑے ہو گئے. باہر کی کیفیت دیکھا کہ آج ان کو ہمت دینے کی ضرورت ہے, نہیں تو اسلام یہیں پر ختم ہو جائے گا, انتشاری کیفیت پیدا ہو جائے گی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ حضور دنیا سے چلے گئے ہیں, لوگ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے, مر گئے ہیں. تو آپ کہتے تھے, تلوار ننگی نکال کر کہہ رہے تھے, اگر کوئی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تو ان کی گردن اڑا دوں گا. جلال میں آ گئے, غضب عشق میں ڈوب کر کہنے لگے, محبت میں ڈوب کر کہنے لگے میرے آقا اتنے جلدی چھوڑ کر ہمیں چلے نہیں جا سکتے. تلوار لے کر جب گھومنے لگے تو ایسے سمے میں ان کو خاموش کرنا تھا, ان کے اندر ہمت باندھنا تھا, ان کو یکجا کرنا تھا, اسلام کی رسی کو مضبوط سے مضبوط پکڑنے کی طرف رغبت دلانا تھا. تو آپ نے کیا کیا, سب کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد مختصر سا اس وقت خطبہ دیا. کیا خطبہ دیا؟ انک میت و انہم میتون. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور تم بھی جانے والے ہو, اے لوگو تم بھی جانے والے ہو. اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی, وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے کئی رسول آئے اور تشریف لے گئے, چلے گئے, دنیا سے چلے گئے. قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتقال کر جائے, آپ انتقال کر جائے یا شہید کر جائے تو کیا تم پیچھے پلٹ جاؤ گے, پچھلے پیر پلٹ جاؤ گے, دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جو پیچھے پلٹنا ہے پلٹ لو, مرتد ہونا ہے مرتد ہو جاؤ, دین سے بدل جانا ہے بدل جاؤ. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, جو شکر گزار بندے ہیں, جمے رہے, دین پر باقی رہے, اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا کرنے والا, اللہ بہترین بدلہ. یہ پڑھنا تھا, یہ آیت کریمہ پڑھنا تھا کہ جن پر جو خاموشی چھائی ہوئی تھی, بے چین تھے, پریشان تھے, غم طاری تھا, کہنے لگے ہر نبی آئے چلے گئے, ہمارے نبی بھی چلے گئے ہیں, اب ہمیں دین سے نہیں پلٹنا چاہیے. سارے مضبوط ہو گئے. ایسے وقت ایک مرد مجاہد کی ضرورت تھی. وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ باغ ڈور تامی خلافت کی. جبکہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں, اپنی زندگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین, اپنا سجادہ, اپنا خلیفہ متعین کیا تھا. حضور جب علیل ہو گئے, تقریباً 12 دن یا 14 دن بیمار ہو گئے, تو آپ کیا فرماتے ہیں, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, لوگوں ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے میں نے حکم دیا ہے. مرو, حکم دو ابو بکر کو, فلیصلی بالناس, لوگوں کو نماز پڑھائے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ابو بکر کے سوا اور کسی کو آپ حکم دے دیں, وہ رقیق القلب ہیں, نرم دل ہیں, آپ کے مصلے پر آپ کو نہیں پائیں گے تو روتے رہیں گے, اور اپنی آواز, غیرت کی آواز پیچھے تک نہیں پہنچائیں گے. یا رسول اللہ, ان کو دوسروں کو. تو آقا سختی سے منع فرماتے رہے, انہی کو حکم دو, انہی کو حکم دو. گویا یہ حکم دے رہے ہیں کہ
کہ سجادہ وہی میرے ہے، خلیفہ وہی میرے ہیں، امامت کے حقدار وہی میرے ہیں، یہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ حکم دیا۔ اس کی تکمیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح فرمائی؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ فرمایا پچھلی امت میں جیسے خلیفہ ہوئے اس امت میں بھی خلیفہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنائے گا اور اس دین کو تقویت پہنچائے گا، اس دین کی تکمیل فرمائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وعدہ اس طرح کر رہا ہے۔ لوگوں کے دل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف مائل ہو گئے۔ سارے لوگ اختلاف کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اجماع ہے، اس بات پر اجماع ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے کچھ دن خاموش رہے، 6 ماہ کے بعد آپ بھی آئے اور خلافت پر جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا آپ نے۔ کوئی ایسا شخص نہیں تھا، مسلمان صحابی ایسا نہیں تھا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا۔ تو ہمارے وہ خلیفہ اول ہیں۔ تو آج ہی کی تاریخ ہے، چونکہ میں نے جو عبارت پڑھی ہے وہ عبارت کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کی 22 تاریخ ہے۔ 22 تاریخ میں ماشاء اللہ آج اتوار بھی وہ آ گیا۔ اس زمن میں میں نے جو ہے یہ چند باتیں ذکر کی ہے۔ تو آئندہ پھر جب تفصیلاً ہمارا جب درس چلتا رہے گا تو ہم کو جو احادیث شریفہ ہیں وہ پڑھنا ہے۔ ہم کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جتنے حدیث شریفہ لائے ہیں امام بخاری، اس میں سے تقریباً میں ذکر کیا ہوں۔ اب آئندہ انشاءاللہ جب موقع ملا تو ہم پڑھیں گے۔ تو آج 22 کیا ہے تاریخ؟ جمادی ثانی، اس کے بعد کا مہینہ رجب کا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات میں یہ چیزیں کیوں ذکر کرتا ہوں نوجوانوں کو معلوم ہو۔ آج دیکھو ہمارے پاس ماشاءاللہ غیر مسلموں کی عیدیں ہیں، بعض بچوں کو یاد ہے، وہ سب یاد ہے نہیں آج؟ کیوں چھٹی ہے اسکول کو؟ 3 دن چھٹی، 4 دن چھٹی۔ ہمارے ہر بچے کو پوچھو، آپ آج جاؤ اپنے بچوں کو پوچھو، پوتروں کو، نواسوں کو، آج بیٹا چھٹی ہے؟ وہ چھٹی ہے۔ کس چیز کی چھٹی ہے؟ تو برابر بولے گا وہ کیا سنکرات ہے، یہ سکرات ہے۔ اب میں نہیں بولتا وہ جملے آپ کو، مگر وہی ہمارے بچوں کو پوچھو، بیٹا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آپ کچھ جانتے ہیں؟ بیٹا آج اسلام کے متعلق کچھ جانتے ہیں آج کی تاریخ؟ آپ سے ایمانداری سے یہاں پہ بیٹھنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بولو، کیا کوئی بولے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے احسانات ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ہماری تاریخ کو تو مٹایا جا رہا ہے، اور ہم عرب کا یہ ماحول ہے کہ وہاں کی نشانیوں کو مٹاتے چلے جاتے ہیں، بدعت کہتے مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں دنیا جو ہے اپنے رسم و رواج کو عام کر رہی ہے، ہم ہیں کہ یہ ہے کدھر ہیں؟ ذرا غور کرو، ہر طرف سے غور کرو تو آپ کو پتہ چلے گا، ہر طرف سے غور کرو تو پتہ چلے گا ان کی کتنے احسانات ہیں، کتنے احسانات ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر فاتحہ نہیں نام دیتے، کم سے کم دوسرا کیا دینا چاہتے ہو دے دو، اِنشاءاللہ ثواب کرو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ بچوں کو معلوم ہو جائے گا کہ آج مٹھائی پر بنی ہوئی ہے، بریانی بنی ہوئی ہے، جو بھی بنی ہے، اِنشاءاللہ ثواب کرنے سے، ہمارے بزرگوں کے نام سے یہ اہتمام کرنے سے کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ ہمارے بزرگوں کے نام سے یہ اہتمام کرنا، بچے خود بخود پوچھنے لگتے ہیں، تاریخ معلوم ہو جاتی ہے۔ ایسا تو معلوم کرو، کم سے کم ایسا تو معلوم کرو۔ اس لیے میں نے آج کا عنوان یہ طے کر لیا تھا، آج کا عنوان یہ چند باتیں، چونکہ ابھی میں کچھ بھی ابتدائی باتیں آپ کو بیان کی ہے، میں وہ حدیث آپ کے پاس جو عربی میں عبارت پڑھی تھی وہ ترجمہ کر لیتا ہوں تاکہ اس کی تکمیل بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کنت متخذا من امتی، میری امت میں سے اگر کسی کو میں خلیل بنا لیتا، دوست بناتا، تو ضرور ابو بکر کو بنا لیتا، مگر میرا خلیل کون ہے؟ اللہ ہے۔ بولے دیکھو حضور فرماتے میرا خلیل اللہ ہے، میرا خلیل اللہ ہے۔ اگر مجھے اجازت ہوتی کسی کو خلیل بنانے کی تو میں ابو بکر کو بنا لیتا، اور کسی کا تذکرہ نہیں ہے، خلیل کون ہے؟ تو میرا اللہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لَاتَّخَذْتُ وَلَٰكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي، وہ میرے صحابی ہیں اور میرے بھائی ہیں، وہ میرے ایمانی بھائی ہیں۔ وہ حضور بول سکتے ہیں ایمانی بھائی، وہ ہمارے ایمانی بھائی ہے، حضور بول سکتے ہیں، وہ تو ہم کہیں گے تو ہمارے رسول ہے۔ حضور
ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہم یہ بولیں گے۔ آقا فرما رہے ہیں وہ ایمانی بھائی ہیں اور میرے صحابی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے یہ فرمایا۔ ماشاءاللہ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے جوابات کے ساتھ۔ فاتحہ، آج فاتحہ کے لیے اہتمام مسجد حاضہ کی طرف سے ماشاءاللہ کمیٹی ہو یا اور کوئی نوجوانوں نے جو اہتمام کیا ہے، یہ اس طرح کا اہتمام ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، پڑھ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کا اجر ثواب ان کو مل جائے، اتنا ہی بولتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس کے اندر نہ کسی کی پوجا ہوتی ہے، نہ کسی کی عبادت ہوتی ہے، نہ غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، نہ کوئی اور طریقہ جو آقا کے زمانے میں چلتا آیا وہی طریقہ اپناتے۔ فاتحہ کا مطلب کیا؟ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنا حج ادا کر کے میری بہن کو، میری والدہ کو ثواب پہنچاؤں۔ پہنچا سکتے، بہت بڑا، تم کو بھی اتنا ہی اجر عطا کرے گا، ان کو بھی اتنا ہی اجر عطا کرے گا۔ ذرا غور کرو آپ، تب یہ تو ان کی شان بہت بلند ہے۔ یہ ہم جب ان کو تحفہ دیں گے تو ہم کو بہترین ریٹرن تحفہ، اچھے سے اچھا تحفہ دے دیں گے ہمارے لیے ان کی جانب سے ہمارے لیے تحفہ ملے گا۔ آئیے ہم الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں جتنے بھی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک ہم نے جو پڑھے ہیں مولا اس کا اجر ثواب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچے مولا۔ اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ انہیں پورا اجر عطا فرما، ہمیں بھی یہ پڑھنے کا اجر عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کا فیض ہم پر جاری و ساری فرما دے۔ اے اللہ پروردگارہ ہماری جائز حاجتیں ان کے صدقے میں پوری فرما دے مولا۔ پروردگار عالم ہمیں دین پر، اسلام پر استقامت عطا فرما، ہماری پریشانی کو دور فرما دے، ہماری مصیبتوں کو ٹلا دے، ہمیں سکون قلب عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین کے خاطر مرمٹنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف، جو اسلام کے خلاف جو سازشیں رچ رہے ہیں مولا ان کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ ان کی باطل فکروں کو ختم فرما دے، ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمیں سکون قلب عطا فرما دے، اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔